اسحاق ڈار کا بہت اہم بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان سے ڈالرز سمگل ہو رہے ہیں اور پاکستان سے ڈالرز کی سمگلنگ کی جا رہی ہے اور دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں، پاکستان کے پڑوسی ممالک میں ڈالرز سمگل کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان سامنے آیا تو بھئی ڈالر روکنے کس نے ہیں؟ اگر سمگلنگ ڈالرز کی ہو رہی ہے تو کون روکے گا؟ حکومت میں تو آپ بیٹھے ہیں، ادارے آپ کے پاس ہیں، ایجنسیز آپ کے پاس ہیں، نیب آپ کے انڈر ہے، ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، ایئرپورٹس آپ کے انڈر ہیں، تو کون روکے گا ڈالرز کی سمگلنگ کو؟ ہم آپ کو ذرا پس منظر میں بتا دیں کہ یہ ڈالرز کی سمگلنگ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈالرز کی سمگلنگ نہ روکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا اپنے ویلاگ کے اندر کہ کراچی ایئرپورٹ سے ڈالرز کی سمگلنگ کی جا رہی تھی، اور کراچی ایئرپورٹ سے انڈین جہاز آئے۔ وہ ایسے نہیں ہوا کہ اچانک ہی کوئی ایک جہاز کی لینڈنگ ہو گئی اور اس میں فنی خرابی اور کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ پہلے ایک جہاز آیا انڈیا سے، وہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور پھر کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد اس میں کچھ سوٹ کیس اس میں ڈالے گئے اور پھر اس کے بعد وہ جہاز دبئی روانہ ہو گیا۔ اس کو تو لوگوں نے نارمل لیا کہ یہ واقعی کوئی فنی خرابی ہو سکتی ہے، اور جو جہاز ہیں یہ لینڈ کر جاتے ہیں کسی بھی ایریا میں، اگر کسی بھی ملک کے اوپر کوئی جہاز کسی میں فنی خرابی ہو جاتی ہے تو وہ لینڈ کر جاتا ہے اور اس میں اسی کی تکنیکی جو خرابی ہوتی ہے اسے دور کیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل مقصود پر چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک کے بعد ایک 5 جہاز پاکستان کے اندر انڈین ایئر لائنز کے لینڈ کیے جاتے ہیں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر، اور پھر کچھ ہی دیر بعد جب ان میں سوٹ کیس بھر دیے جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے دوبارہ دبئی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد انکشاف ہوا، اس پر کچھ لوگوں نے انکشاف کیا کہ ذرائع کے مطابق وہاں پہ انکشاف ہوا جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی طرف سے، کہ ہر جہاز کے اندر تقریباً 245 سے 300 سوٹ کیس جو ڈالر سے بھرے ہوئے تھے وہ لے کے جائے گئے ہیں ان تمام جہاز کے اوپر جو کہ پاکستان کے اندر لینڈ کرتے رہے اور یہ دبئی روانہ ہوئے۔ تو ہم نے تخمینہ لگایا کہ ایک سوٹ کیس کے اندر کتنے ڈالر آ سکتے ہیں، تو ایک سوٹ کیس کے اندر 2.5 بلین ڈالر یعنی 2.5 ارب ڈالر ایک سوٹ کیس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک جہاز کا تخمینہ لگائیں جس کے اندر 245 اگر سوٹ کیس گئے ہیں تو اس میں 61 کروڑ 25 لاکھ ڈالر ایک جہاز کے اندر منتقل کیے گئے پاکستان سے باہر۔ تو جب یہ جہاز ڈالرز منتقل ہو رہے تھے تو تب نون لیگ کی حکومت تھی کراچی کے اندر، سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو کس نے روکنا تھا ان کو؟ کیوں نہیں روکا گیا؟ اے ایس ایف نے اسی سے ریلیٹڈ ایک حالیہ سینٹ کمیٹی کو بیان دیتے ہوئے ان کے جو آفیسرز تھے انہوں نے بتایا کہ جو سوٹ کیس ان جہازوں کے اندر جاتے رہے انہیں تو اے ایس ایف نے سکین ہی نہیں کیا، اور نہ ہی اے ایس ایف کو اجازت تھی ان سوٹ کیسز کو سکین کرنے کی۔ اور اس کے بعد جو آخری جہاز پاکستان کراچی ایئرپورٹ سے دبئی کی طرف روانہ ہوا جو کہ ایک پرائیویٹ جیٹ پلین تھا، چھوٹا جو جیٹ پلین ہوتا ہے، جس میں آخری 15 سوٹ کیس منتقل ہوئے، ان میں ایک پاکستان کے سندھ کے ایک وزیر کی فیملی بھی ساتھ گئی۔ تو جب ایک وزیر کی فیملی ساتھ ہو، وزیر کے ہی وہ سوٹ کیس ہوں، تو اے ایس ایف کیسے جرات کر سکتا ہے ان سوٹ کیسز کو سکین کرنے کی، انہیں چیک کرنے کی؟ تو جب آپ کی اپنی ہی حکومت وہ سوٹ کیس منتقل کرنے پہ لگی ہوئی تھی، آپ کے اتحادی وہ سوٹ کیس منتقل کرنے پہ لگے ہوئے تھے، ڈالرز آپ کی سرپرستی میں باہر منتقل ہو رہے تھے، تو انہیں روکے گا کون؟ تو اب آپ بیٹھ کر کہتے ہیں جب پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، پاکستان کے پاس ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو امپورٹ کیے ہوئے سامان بندرگاہ پر پڑا ہے، جو کنٹینرز بندرگاہ پر پڑے ہیں وہ پاکستان کے اندر لائے جا سکے، ان کے لیے پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہے۔ پاکستان کی 2 جو صوبے ہیں ان کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کے جو فارن امبیسیز ہیں ان میں جو ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، جو وہاں پر امبیسڈرز ہیں، جو ہمارے عملہ وہاں پر ہے، سٹاف ہے، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے ڈالرز باہر منتقل کیے جا رہے ہیں، تو دبئی منتقل کیے گئے، اور جب یہ ڈالرز منتقل ہوئے تو اس کے کچھ ہی دن بعد آصف علی زرداری صاحب دبئی جاتے ہیں اور وہ وہاں 2 سے 3 منتھ لگا کر آتے ہیں۔ تو یہ ڈالرز کس کے تھے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اے ایس ایف نے بھی سینٹ کے اندر بھی بتا دیا، اس کے بعد بھی کوئی انکوائری انیشیٹ نہیں کی گئی کہ ان کا پتہ لگایا جائے یہ ڈالرز کس کے تھے، کس کے کہنے پر کیے گئے، اور اے ایس ایف کو کس نے روکا کہ آپ نے سکیننگ نہیں کرنی؟ تو آپ کے ہی زیر سایہ ڈالرز منتقل ہوتے رہے۔ اب آپ آ کے عوام کے سامنے کہتے ہیں کہ ڈالرز باہر منتقل ہو رہی ہیں، اسی لیے پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہوگی، پاکستان میں کرائسس آ گیا، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی آپ عوام پر بلیم لگا رہے ہیں کہ عوام ہنڈی کے ذریعے پیسے باہر منتقل کر رہی ہے، اس لیے پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہو گئی۔ تو جو براہ راست ایئرپورٹ سے ڈالرز باہر گئے انہیں کس نے پکڑنا تھا؟ ان پر تو آپ نے آج تک کوئی انکوائری انیشیٹ نہیں کی، آپ نے اس پر کوئی کمیشن نہیں بنایا، آپ نے پوچھا تک نہیں اداروں سے، ایجنسی سے، اے ایس ایف سے، بھائی وہ ڈالرز کس کے تھے، کس نے باہر منتقل کیے؟ اور اب آپ وہ ملبہ بھی عوام پر ڈال رہے ہیں کہ چونکہ عوام
लीगल तरीके से पैसे बाहर नहीं लेके जाती और लीगल तरीके से पाकिस्तान पैसे नहीं लाए जाते, तो इसलिए पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो लीगल तरीका इस्तेमाल नहीं करते। रेमिटेंस लीगल तरीके से पाकिस्तान नहीं आती, बाहर जो पैसा जाता है वो लीगल तरीके से नहीं जाता। तो यानी पैसा भी अवाम का, टैक्स भी पाकिस्तानी अवाम देती है, वो चोरी आप करते हैं, और ऊपर से ब्लेम भी पाकिस्तानी कौम के ऊपर, जो जुल्म का निशाना बन रहे हैं पाकिस्तानी कौम, जो महंगाई बर्दाश्त कर रही है, जो दिवालियापन पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है उसको जो बर्दाश्त करने जा रहे हैं, जो इतना महंगा पेट्रोल बर्दाश्त कर रहे हैं, जो महंगा तरीन डॉलर बर्दाश्त कर रहे हैं, जो महंगी तरीन, अब तो सब्जियां भी महंगी हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जो महंगी तरीन ग्रोसरीज बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हीं पे आप ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप चूंकि डॉलर बाहर ले जाते हैं बगैर बैंकिंग सर्विस के, बगैर बैंकिंग सोर्स के, और आप इलीगल तरीके से जो डॉलर्स बाहर लेके जाते हैं, जो डॉलर्स बाहर से मंगवाते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान के डॉलर्स की कमी है, और दिवालियापन भी अब अवाम की वजह से है। ये है हमारे जो इसहाक डार साहब हैं उनकी मंतक, जिन्होंने सारा मलबा अवाम पर डाल दिया और कहा कि ये अवाम की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि अवाम लीगल तरीका इस्तेमाल नहीं करती, बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ पर जो एहतसाब के इदारे हैं, जो मुख्तदर हल्के हैं, उन पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की एजेंसीज को, मुख्तदर हल्कों को किसी भी ऐसी एक्टिविटी का इल्म ना हो। ये इतनी बड़ी एक्टिविटी की गई जो कि भारतीय इंडियन जहाज़ों के जरिए पैसा बाहर मुंतकिल हुआ, तो वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली हुआ क्या, डॉलर्स गए कहां, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।